ان کے خلاف جتنے جلسے جلوس ہوتے تھے اس میں شامل ہوتا تھا میں. تو آپ نے چور کے خلاف آرٹیکل لکھا تھا؟ ہاں وہ تھا، اس کا عنوان تھا محترم چور صاحب. تو نیچے میں نے لکھا کہ یار ابھی تو میں نے اس کی قسطیں ادا کرنی تھی. قاسمی سے کہو کہ زندگی خوبصورت ہے اور تم ابھی نوجوان. جی سیدھا قتل کی دھمکی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یادیں اور باتیں عطاء الحق قاسمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پچھلے نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کالم نگاری پر کیا تھا. ہم آپ کے کالمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آپ بتائیں کہ کالم لکھنے کے لیے ایک صحافی کا غیر جانبدار ہونا کتنا ضروری ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا یا نہیں کہ اس کے 3 شعبے ہوتے ہیں. ایک شعبہ ہوتا ہے اداریہ. جی یہ سارے صحافی جی جی یہ آپ نے بتایا تھا. تو اداریہ جو ہے یہ ادارے کی رائے ہوتی ہے. جی جی وہ کسی پرسن کی رائے نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے خبر. خبر بھی جو ہے وہ جوں کی توں دینی پڑتی ہے، اس میں کوئی آپ کا نظریہ وغیرہ شامل نہیں ہوتا. پھر ایک ہوتا ہے تجزیہ نگار. وہ تصویر کے سارے رخ پیش کرتا ہے. کالم کے بارے میں جو ہے نا کہ یہ آپ کی پرسنل چیز ہے. جی جی اس کی 2-3 شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ لائٹ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک سپیس ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کے نظریات ہیں آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اس میں کوئی جانبداری یا غیر جانبداری کی کوئی بات نہیں. جو آپ سچ سمجھتے ہیں نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں. سر کالم نگار اور صحافی یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے؟ ڈفرینٹ شعبے ہے نا. یہ صحافی بھی کہلاتے ہیں یہ، لیکن میرے پتہ نہیں ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس معاملے میں نا. ٹھیک. تو صحافی جو ہوتا ہے اس کا سروائیول کسی کیمپنگ میں ہے یا وہ بھی غیر جانبدار نہیں، ان کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے لازمی طور پہ. یعنی تجزیہ نگار جو ہے خاص طور پہ اس کو بھی، خبر بھی جو ہے وہ بھی، اور اداریہ جو ہے وہ تو ادارے کی رائے ہے، اس کو بھی غیر جانبدار ہونا چاہیے. لیکن ادارے کے اپنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن کالم نگار جو ہے اس کو یہ آزادی حاصل ہے. بالکل ٹھیک. سر ماشاء اللہ سے آپ نے صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو لکھتے ہوئے، اور آپ نے بہت سے گرمی سختی سیاست میں حکومتوں میں دیکھی، اور آپ نے اس پر جرأت مندانہ انداز اختیار کرتے ہوئے لکھا بھی. آپ نے ایوب دور دیکھا، ضیاء الحق دور دیکھا، مشرف دور دیکھا. تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج رینڈملی آپ وہ یادیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایسے زمانے تھے جب لکھنے پر پابندی بھی تھی، لکھے ہوئے آپ کے علامتی تحریروں کو بھی پکڑا جاتا تھا. تو وہ یادیں بس. یہ 50s کی بات ہے. جی جی 1952 کی، شاید مجھے اب یاد نہیں ڈیٹ. میں یا میٹرک کا طالب علم تھا یا فرسٹ ایئر کا، میرے خیال میں میٹرک کا تھا میں، جب جنرل سکندر مرزا آیا اس نے. تو مجھے یاد ہے کہ اس عمر میں نے ایک بہت زبردست اخبار ہوتا تھا اس زمانے میں، ہلال پاکستان. میرا خط اس میں چھپا تھا اس کے خلاف. اچھا. اس زمانے میں. ہاں. اس کے بعد دوسرا دور آیا ایوب خان کا. جی جی اس میں تو میں نے بھرپور، یعنی اسٹوڈنٹ تھا میں کالج کا، میں نے حصہ لیا، اور ان کے خلاف جتنے جلسے جلوس ہوتے تھے اس میں شامل ہوتا تھا میں. اور خاص طور پہ جب الیکشن مادر ملت کے درمیان ہوا تو اس وقت تو میں لالٹن اٹھا کے پھرتا تھا. ان کی جو نشان تھا. تو سر اس دور کی کوئی واقعات آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور بلکہ نا ایک دفعہ زبردست لاٹھی چارج کیا پولیس نے نا، تو میرے کمر پہ ایک ڈانگ پڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی. اچھا. اب مجھے کافی دیر تک وہ میں اس کے زیر اثر رہا. بلکہ ایک دفعہ بھاگ کے ہم کسی اونچی جگہ پہ گئے تو پولیس وہاں بھی پہنچ گئی، تو وہاں سے چھلانگ لگائی ہم نے. ایک واقعہ جو مجھے نہیں بھولتا اس زمانے کا، کہ ماڈل ٹاؤن میں 2 وکیل تھے، دونوں کی شکلیں بھی ملتی تھیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایک جیسا لباس پہنتے تھے. اگر کسی کی قمیض پہ سیاہی گر گئی ہے تو وہ بھی سیاہی بھی گرا دیتا تھا اس پہ. انہوں نے اپنے گھر کے لان میں، اس زمانے میں نا ماڈل ٹاؤن کے سارے گھر 6 کنال کے ہوتے تھے، تو بڑا وسیع لان تھا. اس میں اس نے ایوب خان کے لیے، اور مسعود صادق اس زمانے کا ایک وزیر تھا جس کو کہنا چاہیے نا بے پناہ خوش آمدی اس کا کام تھا.
اس نے تقریر شروع کی، ٹھیک ہے ایوب خان کی حمایت میں جو کہتا اس نے مادر ملت کے بارے میں بھی انشنٹ باتیں کی. میں پیچھے کھڑا تھا بالکل، اور ینگ آدمی، تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے پیچھے سے کہا بکواس مت کرو، یا پتہ نہیں کہ ایسے کھڑے ہو کے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے جلسے میں جو کوئی بولے تو میں اس کی پہلے گردن کاٹنے لگا تھی، زبان کاٹ دیتا ہوں. اتنے میں ایک بہت بڑا بدماش تھا ماڈل ٹاؤن کا، عاشق لنگڑا، اندازہ لائیں لنگڑا ہے اور بدماش تھا، اور عاشق بھی ہے، عاشق بھی ہے. اور وہ پسٹل لگا کے پھرتا تھا. حالانکہ اس بدماش کو اگر ایک دھکا دے دیا جائے تو وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، بیساکھی سے چلتا تھا. وہ بیساکھی سے ایک کرتا کرتا میرے پاس آیا. میرے کان میں اس نے پہلے تو ایک گندی گالی دی، پھر کہنے لگا چپ کر کے تم نکل جا. میں نکل گیا، فائدہ کوئی تھا وہاں کھڑے ہونے کا. تو اس دور میں بڑا میں نے الحمدللہ کام کیا. میں ابھی میرا کالم کا نہیں تھا ایسا سلسلہ. پھر اگلا دور آیا ضیاء الحق کا، شاید جی جی ہے نا، ہاں جی 1980 کا. لوگوں نے ہماری عمر غارت کر دی ان لوگوں نے ایمان سے، جن کا کام کوئی نہیں تھا انہوں نے آ کے منتخب حکومتوں کو تختہ الٹایا. اور ضیاء الحق صاحب میرے بڑے مدعا تھے اس زمانے میں. میں بطور کالم نگار اسٹیبلش ہو چکا تھا. میں بڑے ایک دفعہ مجلس شورا جو ان کی تھی نا، انہوں نے اپنے ہاں رمضان میں ان کو دعوت دی. تو اب وہ سارے کھڑے ہیں، تو میں ایک کونے میں، مجھے بھی بلایا انہوں نے. میں زیاد جلندری جو شاعر بھی تھے اور ایم ڈی تھے پی ٹی وی کے اس زمانے میں ان کے ساتھ کھڑا گپ شپ لگا رہا تھا. اتنی دیر میں جنرل صاحب جو ہے نا وردی میں اندر آئے. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ملاتے ان کی نظر مجھ پر پڑی ہے. تو سب کو چھوڑ کے نا سیدھے میری طرف. پہلے میں نے سوچا یہ میری طرف کیسے آ سکتے ہیں، یہ زیاد جلندری کی طرف آ رہے ہو گے. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو احمقانہ خیال ہے، زیاد جلندری تو ایک معمولی سا یعنی افسر ہے، تو یہ جنرل ہے اور صدر پاکستان بنا ہوا ہے. لیکن آئے تو سیدھا میرے سے آ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مون کہا ہاں. اور پھر کہنے لگے اپنا قاسمی صاحب آپ تو جوان لگتے ہیں. میں نے کہا جی لگتے کیا ہوں، میں ہوں. تو پھر مجھے کہنے لگے کہ کھانے کے بعد نا آپ جائیے نہیں، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. چنانچہ کھانے کے بعد لان میں تھا، ایک بروہی تھے اور صدیق صادق تھے. بیٹھ گئے، کچھ دیر گپ شپ کی. پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ٹہلنا شروع کر دیا لان میں. ادھر ادھر کی باتیں، سیاست کے بارے میں باتیں ساری. بالآخر مجھے کہنے لگے کہ قاسم صاحب میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں. میں نے کہا ہاں جی ایک گزارش ہے، حکم تو نہیں. کہنے لگے بتائیے. میں نے کہا جی سراج منیر ہمارے ایک دانشور دوست ہیں، ان کے والد دیال سنگھ لائبریری میں ایک چھوٹا سا تھا تحقیقی ادارہ. وہ آپ کی حکومت، دو ان کے ساتھ ہوتے تھے بندے، ایک ہوتے، آپ کی حکومت نے آتے ہی وہ ادارہ ختم کر دیا. میں نے کہا جی وہ بحال کرتے ہیں. انہوں نے صدیق صادق کو بلایا، بھی صبح تک وہ بحال ہونا چاہیے اور سارا عملہ بھی جو ہے وہ واپس آنا چاہیے. اور واقعی اگلے دن یہی ہوا. پھر کہنے لگے آپ مجھے کوئی، میں کہ جی میں نے جو تھا وہ تو میں نے گزارش کر دی آپ سے. نہیں قاسمی صاحب وہ تو آپ نے میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کی. آپ مجھے بتائیے آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی دعا کر دیا کیجیے. نہیں میں دعا تو کروں گا لیکن آپ حکم دے کوئی، مطلب وہ منگو جو مانگ دے ہو. ہاں جی. میں کہا نہیں جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کے بعد میں آ گیا. میں پھر جب مجھے موقع ملتا تھا تو میں ان کی چٹکی لیتا تھا. بلکہ ایک میرا کالم ہے وقت کا ضیاء. وقت کا ضیاء نقصان کے معنی. لیکن وہ زو مانی ہو گیا نا. زو مانی ہاں جی. اور بھی کئی اس طرح کی میں نے کی شرارتیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے دور میں مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو ہے. اچھا اس کے بعد جاتے ہیں تو بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. ہاں اچھا بھٹو صاحب کا میں ایک طرف مداح بھی بہت تھا اور دوسری طرف میں ان کا نقاد بھی تھا. آخری دور میں انہوں نے جو بہت زیادہ
فسطائیت کا مظاہرہ کیا تھا آخری دور میں، بہت زیادہ فسطائیت، میں نے اس کے خلاف بہت لکھا، میں نے بہت زیادہ. اچھا. اور ایف ایس ایف تھی ان کی جو جنہوں نے احمد رضا کے قصوری کے والد کو بھی قتل کیا تھا، جنہوں نے، ان کا کام یہی ہوتا تھا. اچھا. اٹھا کے لے جاتے تھے یا مار دیتے تھے یا جو کچھ ہوتا تھا. تو ہمارے دفتر میں بابا وقار اموال بھی ہوتے تھے. انہوں نے ایک دن مجھے بلایا، کہنے لگے مسعود محمود نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. میں نے کہا جی کیا پیغام کیا ہے؟ کہتا اسی کے لفظوں میں بتاؤں یا اس کا مفہوم بتاؤں؟ میں نے کہا نہیں، اسی کے لفظوں میں بتائیں. کہتا مسعود محمود ایف ایس ایف کا تھا نا. جی جی جی. کہتا اس نے کہا ہے قاسمی سے کہو کہ زندگی خوبصورت ہے اور تم ابھی نوجوان. جی. سیدھا قتل کی دھمکی. میں نے کہا بابا جی یہ مجھے بتائیں کہ میں جو پیغام دوں گا میرے لفظوں میں ہی آپ دیں گے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے گالیاں نکالی. اس سے کہا کہ جو میرا کر سکتے ہو تم کر لو. پاگل جوانی جڑی ہوتی ہے. سر آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں بالکل، میں تو خود حیران ہوں، نہ کبھی ڈر لگا نہ کسی خواہش کے آگے میں جھکا کبھی، الحمدللہ. تو وہ تو میری خوش قسمتی کہ 17 دن کے بعد ان کی حکومت چلے گئی. 17 دن کے بعد، ورنہ آج میں اللہ کو پتہ چلا. دے رہے ہوتا. اس کے بعد پھر کس کی حکومت آئی تھی؟ بے نظیر کی آئی تھی، کس کی تھی؟ تو ان کے دور میں میرا رویہ نارمل تھا، کیونکہ بہرحال ایک جمہوریت تھی، نہ ان کی تعریف میں نہ ان کی تنقید میں، کچھ نہیں. لیکن اس کے بعد جب آیا نا یہ پرویز مشرف، جی جی جی، میرے خیال میں سب سے زیادہ تند و تیز میں اگر ہوں نا تو پرویز مشرف کے زمانے میں ہوں. ایسے ایسے خوفناک کالم میں نے لکھے کہ مجھے کوئی نہیں پتہ ہوتا تھا کل میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. وہ میرے کالم جو ہے نا، چونکہ 12 اکتوبر کو اس نے کیا تھا جی، تو میں نے اپنی کتاب چھپی ہے میری وہ کتاب 12 سنگے. 12 سنگے. ہاں، اس میں وہ بہت سارے کالم اسی کے دور کے ہیں. تو لیکن بہرحال محفوظ رہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد کس کی حکومت آئی تھی؟ سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر یہی اوپر تلے ہوتے رہے ہیں بار بار. پھر نہیں، پھر آئے تھے کاف لیگ کی بھی تھی. کاف لیگ، چلو ان تھے کوئی نہیں ہوتے، ایک نہ عورت سی نہ مرد سی. تو تیسری جنریشن کے تھے، ان کا کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، نواز شریف صاحب کو میں اپنے بچپن سے جانتا تھا. بچپن کہہ لیں ہاں کہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، اے بلاک میں، وہ ایچ بلاک میں تھے. تو میاں شریف صاحب اور ان کے بچے بھی ہماری مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے. تو ایک دفعہ میں ابا جی کے ساتھ میاں شریف کے گھر بھی گیا تھا میں. اور پھر میاں صاحب جب تک وزیر اعلیٰ رہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اچھا. بالکل کوئی رابطہ نہیں تھا وزیر اعلیٰ کے درمیان. لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو مجھے وہ بندہ بہت پسند تھا، بہت زیادہ، کیونکہ میں ان کی فیملی کو پوری طرح جانتا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح کتنی محنت سے یہ سارا کاروبار کیا. پہلے بھٹو کے زمانے میں ان کی ساری جائیداد نیشنلائز ہو گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے بیرون ملک بنایا جا کے، کیونکہ کاروبار تو کرنا تھا انہوں نے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کوئی نہ بددیانتی ہے، کچھ بھی نہیں، تو بکواس ہے ساری، ڈاکو چور. اس میں 1% بھی حقیقت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مشرف کے دور میں جس نے ان کی زندگی عذاب کر دی تھی، جی جی، پوری طرح چھان بین کی گئی، کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. اور پھر سزا دلوائی گئی کس بات پہ؟ پاناما پہ مقدمہ بنایا اور اقامہ پہ سزا دی. پاناما میں سے کچھ بھی نہیں تھا کہ اقامہ آپ نے کیوں لیا وہاں کا. اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ ہوا ان کا، اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. اس میں یہ کہ آپ کا بیٹا آپ کو جو تنخواہ دیتا تھا جو آپ نہیں لیتے تھے اس کو مینشن کیوں نہیں کیا. اچھا، پھر ان کا جو فائنینس کا تھا نا انچارج مختار، اس کو میں جانتا ہوں بڑا. اب وہ تو ان کی اچھی بچی سے واقف تھا نا. اس کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں دے دیا اور جتنا ٹارچر کر سکتے تھے کیا. وہ کہتا جی مجھے علم میں ہو تو میں ابھی تک بتا بھی دیتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل. تو بہرحال جب میں یقین تھا مجھے کہ ان کے بارے میں پہلے سے مجھے پتا تھا، تو میں نے ان کی بھرپور حمایت کی، بھرپور حمایت جو نا آؤٹ آف دی وے جا کے بھی نا. کیونکہ میں نے وہی کہا نا کہ اگر
آپ کا ضمیر جو ہے مطمئن ہے، تو وہ تو تھا مطمئن، تو میں نے اس میں میں جب بھی یہ اقتدار میں تھے اس وقت بھی میں ان کا حامی تھا، جب یہ 3 دفعہ ان کو اقتدار سے نکالا گیا اس وقت بھی میں حامی تھا، میں آج بھی ان کا حامی ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر میں کسی صحیح آدمی کی طرفداری کرتا ہوں تو مجھے اس پہ فخر ہے، شرمندگی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی کچھ چیزوں پہ اگر آپ کو اعتراض ہوتا ہے تو آپ نے اپنے کالمس لکھے ہیں، ان کے خلاف بھی لکھے ہیں۔ بالکل کئی دفعہ لکھا ہے، کئی دفعہ لکھا ہے میں نے، اور ابھی پچھلے دنوں بھی ایک لکھا تھا میں نے کہ یہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ جڑے بندی ہے اور اس طرح کی باتیں جو بھی تھیں۔ اچھا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، یہ ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے، ان کے تھے جنرل رفاقت، وہ پتہ نہیں میرے اتنے مدعا کیوں تھے، بلکہ آپ نے جو کتاب مرتب کی ہے نا اس کے اندر جنرل رفاقت کا بھی خط ہے میرے نام۔ 2-3 ہیں، ایک نہیں ہے 2-3 ہیں، بہت مدعا تھے میرے۔ تو ایک دن میجر طارق طور میرا دوست تھا، ISI کا تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کاظمی صاحب آج میں ایک کام واسطے ٹاڑے کو آیا تھے، انکار نہ کر رہا۔ میں نے کہا جی بتائے۔ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک اخبار نکالیں۔ میں نے کہا یار اخبار کے لیے تو کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ نے نکالے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن اخبار کی جو پالیسی ہوگی تو وہ پھر میری ہوگی یا ISI کی ہوگی؟ کہنے لگا نہیں ہمارے اور آپ کے خیالات میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی محب وطن ہیں، ہم بھی محب وطن ہیں۔ میں نے کہا یار طارق بات سنو، میری حب الوطنی اور طرح کی ہے، آپ کی حب الوطنی اور طرح کی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت اصرار کیا، میں نے کہا نہیں، کہنا اچھا چلے پھر یوں کریں، جنرل رفاقت آئے ہوئے اسی کام کے لیے، انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ پہلے آ کے پھر میری ملاقات کرو، تو چلے آپ میرے ساتھ چلے، ان سے مل ہی لیں۔ میں نے کہا یار جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کو پوچھنا، میں نے کہا میں نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ جس شخص نے پھر یہ کام قبول کیا فوت ہو گئے، وہ دیکھو نا بالآخر مر جاتے ہیں آپ کے، اور کچھ بھی نہیں، اس کے پلازے ہیں اسلام آباد میں اور اس کی اولاد کروڑ پتی ہے، تو کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ تو یہ بھی میں نے کیا انکار، اور زندگی میں ایسے بے شمار موقع ہے۔ ایک دفعہ ایک لیڈر تھا، میں اقبال ٹاؤن میں رہتا تھا، تو وہاں میرے پاس آیا، وہ مجھے لگتا تھا جیسے وہ تذبذب کا شکار ہے، اس نے وہ پہنی ہوئی تھی واسکٹ، تو بار بار کبھی ایسے کرے کبھی ایسے کرے، اور بالآخر مجھے لگے کہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اتنے سارے نوٹ، کہنے لگا کاظمی صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے درد مند آدمی ہیں، لوگوں کی بڑی آپ خدمت کرتے ہیں، تو یہ میری طرف سے جو مستحق لوگ، ذرا طریقہ دیکھو ویسے، جو مستحق لوگ ہیں آپ ان میں یہ پیسے بانٹ دیں۔ میں نے کہا جناب حضور کی حدیث ہے کہ جو خیرات زکوٰۃ ہو وہ اپنے ہاتھ سے دینا جو ہے وہ آسن ہے۔ اچھا اب وہ پریشان ہو گیا۔ اچھا اس زمانے میں میں معاصر نکالتا تھا، وہ آتے میں نے اس کو وہ پرچہ پیش کیا تھا، اس نے دیکھا اس کی قیمت۔ اچھا کہنے لگا پھر آپ کاظمی صاحب یوں کریں کہ یہ جتنے پیسے ہیں نا یہ سب ادیبوں کو اس کے معاصر بھجوا دیں آپ۔ وہ پہلی دفعہ تھی کہ میں نے ایک پبلشر کو میں نے وہ ساری کتابیں اٹھا دی ہوئی تھی، تو میں نے کہا جی یہ ٹیمپل روڈ پہ ہے بندہ، اس سے آپ جتنی مرضی کتابیں لے کے تو جس کو مرضی دے۔ یہ ہوا۔ پھر ایک صاحب آئے تھے جب میں PTV کا چیئرمین تھا، وہ بیٹھے رہے میرے پاس، ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، تو مجھے کہنے لگے یہ کاظمی صاحب اس میں 25 لاکھ روپے ہیں اور یہ پہلی قسط ہے۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر میرے آپ کے ساتھ دیرینہ تعلقات نہ ہوتے تو میں آپ کو کسی اور طریقے سے رخصت کرتا، اب مہربانی کر کے آپ یہ بریف پکڑیں اور چلے جائیں۔ اچھا یہی نہیں، میں نے تو یہ ابا جی کی تربیت تھی ساری الحمدللہ، کہ جب میں نے PTV کا چارج سنبھالا ہے تو جو میرا تھا فائنینس کا بندہ، ڈائریکٹر فائنینس، وہ آیا 2 لاکھ روپے کا چیک لے کے کہ جی یہ، میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہتا جی جب کوئی چیئرمین آتا ہے تو اس نے کوئی چیزیں بھیجیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ میں نے اس کے اوپر کانٹا لگا کے میں نے اس کو واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے
کہ الحمدللہ جب کوئی حرام کا لقمہ جو ہے نا وہ میرے حلق سے نیچے اترا ہو. بلکہ بہت چھوٹا بچہ تھا میں, تو ابا جی کے اس زمانے میں نا ڈاک خانے میں وہ پیسے جمع کراتے تھے. جی جی. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بھیجا 80 روپے لانے کے لیے. اب میں گیا وہاں تو وہ میں حیران کہ 80 روپے وہ گنی جا رہے ہیں پیسے. داڑھی تھی اس کی, سانولا سا رنگ تھا. تو اس کے بعد اس نے مجھے 80 کے بجائے 800 روپے اس نے پکڑا دیے. اب میں سائیکل پہ تھا تو اب میں سوچتا رہا رستے میں کہ لو جی کوکا کولا پیوان گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, دلدار کھوکھے والا تے قرضہ میرے تے چڑھے ہے, کھان پین دا وہ ادا کر داں گا. اسی کشمکش میں سائیکل چلاتا ہے. تو گھر تک جب پہنچا ہوں نا تو شیطان کو میں نے بگا دیا تھا, اور الحمدللہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, یہ میں نے نہیں کرنا. جا کے میں نے ابا جی کو 800 پکڑایا اور کہا ابا جی اس نے غلطی سے یہ دے دی ہے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں کر لوں نہ بتاؤں, بجائے اس کے کہ ابا جی مجھے شاباش دیتے. انہوں نے ایک چپیڑ میرے منہ پہ ماری کہ تم یہاں تک کیوں لے کے آئے ہو, ابھی واپس جاؤ. زبردست, ماشاء اللہ. واپس جا کے میں گیا ہوں تو وہ میری زندگی کا بڑا زبردست لمحہ ہے کہ وہ پریشان بیٹھا تھا بیچارہ, اس نے کہاں سے پورے کرنے تھے یہ پیسے. جب میں نے اس کو واپس کیا تو اس کے چہرے کی جو خوشی تھی وہ آج بھی میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کا. اچھا اس طرح کے تو بے شمار واقعات ہیں, آپ کو کیا کیا بتاؤں سر وہی تو سننے ہیں. ہاں, ایک دفعہ نا ایک مجھے 100 روپے کا نوٹ ملا کہیں, اس وقت بھی چھوٹا تھا بچہ میں, وہ میں نے لا کے ابا جی کو دے دیا. ابا جی 3 دن تک مسجد میں اعلان کراتے رہے گئے جس کے ہوں تو آ کے لے جائے. 100 روپے اس زمانے میں اچھی خاصی چیز ہوتی تھی. لوگوں کی تنخواہ 70-80 روپے ہوتی تھی لوگوں کی. تو جب 3 دن کے بعد نہیں آیا تو ابا جی نے وہ مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. پھر جب میں کالج میں لیکچر لگا تو بالکل یہی ہوا. بینک میں گیا, یعنی وہ چیک کیش کرانے, 4,500 تنخواہ تھی اس وقت. تو میں نے دیکھا کہ وہ گنتا ہی جا رہا ہے, مک نہیں رہا ہے بالکل. تو غالباً اس نے 40,000 گن کے مجھے دیے. میں نے وہی کاؤنٹر پہ کھڑے میں کہ یار تسی زیادہ دیتے رہے پکڑو. ہاں, تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں میری زندگی میں, اور یہی چیز پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی. اب میرا ایک بیٹا جو ہے انکم ٹیکس کمشنر ہے, ایک بیٹا جو ہے ایڈیشنل کلیکٹر ہے کسٹم میں. جی جی. میری بہو بھی ایڈیشنل کلیکٹر ہے کسٹم میں. ایک بیٹا جو ہے علی وہ اسکالر ہے, انٹرنیشنلی نون ہے. مجال ہے کہ ان میں سے کبھی کسی نے سوچا بھی ہو اس بارے میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ یہ کوئی لقمہ حرام جو ہے یہ اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی دین ہے, اور یہ اس میں سر اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے, یہ اس کی بہترین مثال ہے. اصل میں نا ابا جی کی زندگی جو تھی نا وہ میرے سامنے تھی. ابا جی جب تھے وزیر آباد میں اسکول ٹیچر تھے, تو ان کے استاد تھے مفتی محمد حسن جامع اشرفیہ والے. اور مفتی محمد حسن جو تھے وہ میرے دادا کے شاگرد تھے, اپنا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی کے. تو مفتی صاحب نے ابا جی سے کہا کہ آپ وزیر آباد میں کیا کر رہے ہیں, یہاں مال ٹاؤن میں بہت ایک عمرہ کی بستی ہے, اور یہاں جامع مسجد میں آپ جیسے بندے کی ضرورت ہے, تو آپ بطور خطیب یہاں آ جائیں. ابا جی ان کے حکم پہ وہ آ گئے. اب جب ایوب خان کا زمانہ تھا غالباً, انہوں نے پہلا خطبہ جب کیا تو اس میں ایوب خان کو کھڑکا کے رکھ دیا انہوں نے, کیونکہ ابا جی شروع سے ہی جو تھے نا وہ انگریز کے خلاف بھی جدوجہد کرتے تھے. بلکہ وہ چھوٹی سی بات مجھے یاد ہے کہ بتاتے تھے ابا جی کہ ہمارے گھر کے باہر نا ایک CID کا آدمی مستقل بیٹھا ہوتا تھا. وہ پھر اتنا قریب ہو گیا ابا جی کے ادھر کو انہوں نے سودے میں ہونے شروع کر دیے, اے لے کے آ. تو خیر, تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ ہاں ابا جی نے آتی جو دیا خطبہ, تو اس کے بعد جو تھے نا سوسائٹی کے مسجد کی جو ارکان جو تھے وہ ابا جی کے پاس آئے, کہنے لگے مولانا آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ مہربانی ہمیں صرف نماز روزے کے بارے میں بتایا کریں, باقی باتیں نہ کریں. ابا جی کا جواب یہ تھا کہ میں صبح ناشتے میں چائے اور رس جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہوں, دوپہر کو جو روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہوں, رات کو میں مغرب کے وقت دال چاول کھاتا ہوں میں, اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو جاتا ہوں. جس دن میری ان ضروریات میں اضافہ ہوا میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا.
اب اس کے بعد کسی نے پھر کیا کہنا تھا، پھر تو سارے کا سارا ماڈل ٹاؤن انکلوڈنگ یہ شریف فیملی کے سارے ابا جی کے عقیدت مند ہو گئے. اور پھر میں نے یہ دیکھا حلال کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے. ابا جی کی بھی تنخواہ کیا ہوگی مجھے تو یاد نہیں، بہت تھوڑی ہوگی، لیکن ابا جی روزانہ بیٹھ کے نا وہ لکھتے تھے نام، تو اپنا خرابت داری ان میں بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. کسی کو 20 روپے بھیج رہے ہیں، کسی کو 10 روپے بھیج رہے ہیں، کسی کو 40 روپے بھیج رہے ہیں، سارا اسی طرح. اور ایک ان کی بات بڑی دلچسپ ہوتی تھی ابا جی کی کہ خط لکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ یہ اچھا اس زمانے میں مجھے نیا میں نے سائیکل خریدا اور بڑا شوق، اور انتظار کرتا تھا کہ مجھے کوئی کام کہے اور میں سائیکل پہ جاؤں. اچھا جی، تو ابا جی جو تھے وہ خط لکھتے تو مجھے کہتے یہ ڈاک خانے میں ڈالو، بلکہ کہتے میں نال ہی لے جا. ان کو بڑا ہوتا تھا اس بات کا نا. اور ایک دن میں ساتھ ہی لے گیا تھا. اب وہ اس میں لیٹر باکس میں ڈال رہے ہیں اور ہاتھ پورا پاتا اندر ہاتھ پھنس ہی گیا. اچھا جی، مشکل سے نکالا باہر. وہ میں نے اپنے ڈرامے خواجہ انسان میں یہ سین ڈالا. ساری باتیں میں نے روک کے رکھی ہوئی ہیں ڈرامہ نگاری پہ. وہ جناب اس میں پھر تو بڑا ان کو رہتا تھا، اور پھر جواب کا بھی انتظار کرتے تھے. بلکہ اس سے ہٹ کے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. کالج کے زمانے میں میرا ایک دوست تھا ابراہیم، اس کی مٹھائی کی دکان تھی وہاں پرانی نارکلی میں. بڑے کمینہ آدمی تھا اور بے تکلف چونکہ بہت زیادہ تھا. اس نے پوسٹ کارڈ بھیجا میرے گھر. اچھا. محترم قاسمی صاحب، گزارش ہے کہ 3 مہینے کی آپ نے جو مٹھائی کھائی ہے اس کا یہ بل، آگے تفصیل لڈو اتنے تو براہ کرم جلد ادا کرے آپ. ابا جی نے وہ دیکھا، الو دے پٹھے ہوں تو مٹھائی بھی ادار کھانا. اور میں کہا ابا جی یہ بکواس کر رہی ہے. تو کہنے لگا تم نے ایسے لوگوں کو دوست کو بنایا ہوا ہے. اور میں نے کہا جی ہوتا ہے. پھر ایک دن اورینٹل کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو اب میں وہاں لڑکیاں زیادہ تھیں وہاں، بہت زیادہ، بلکہ اس کو کہتے کڑیوں کا کالج کہتے تھے اورینٹل کالج کو. تو ہم کھڑے 5-7 لڑکیاں بھی کھڑی، میں کھڑا، ایک اور دوست کھڑا. تو یہ ابراہیم دھوتی باندھی ہوئی، پاؤں میں ہوائی چپل، گندے پاؤں، بال بکھرے ہوئے، بہت برا حال، پریشان. مجھے نہیں پتہ لگا یہ کھڑا رہا ایسے کتنی دیر. جب اچانک میری نظر پڑی نا، اور میں کہا ابراہیم تو کتنے؟ کہنا سر تھوڑے کول پیسے رہتے سن تو ابھی تک دیتے نہیں. اب میں کیا بکواس نہ کر، دفع ہو جا. ہاں جی غریب آدمی ہے، تسی گالا کٹ سکتے ہو. تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتا تھا. اس کا ایک معاشقہ مجھے یاد ہے. ویسے بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں لیکن اس جیسا عاشق نہیں دیکھا. وہ اس کے علاقے میں ایک لڑکی تھی جس پر وہ عاشق ہو گیا، اور میں نے دیکھا کرتا تھا کہ یہ ہے نا گھر ہے، یہ باہر سڑک پہ کھڑا اوپر دیکھ رہا ہوتا تھا کھڑکی میں، اور زاروں کی طرح رویا کرتا تھا، زاروں کی طرح رویا کرتا تھا. اچھا. ہاں. تو میں کہتا یار صبر کرو، کوئی ایسی کون سی بات ہے. لیکن بالآخر وہ اپنا اس کا عشق کامیاب ہو گیا کہ شادی ہوئی، 6 بچے ہوئے. ہاں جی. تو سر عشق تو ناکام ہو گیا نا. وہی وہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ وقت پر مجھے یاد نہیں آتا شعر، یہ بڑی کہاں. چلے کوئی نہیں، ابھی یاد آئے گا تو دوبارہ سنا دیجیے گا. سر آپ کے بارے میں ایک جملہ کہا، میں نے کہیں پڑھا اور تھا. بات بھی کیا کرتا تھا ابراہیم. جی جی. ایک ریڑھی پہ پھل ہے، کسی ریڑھی سے وہ کوئی چیز چکھتا انہیں یار، پھر اگلی ریڑھی تو سارا پھل کھا کھو کے تے پار وہ دندا سی مفت و مفت. ایک دن مجھے کہنے لگا یار بھوک لگی بڑی، نہ میرے پاس پیسے نہ اس کے پاس پیسے. اتنی دور سے نا سامنے سے ایک بارات آتی نظر آئی. ہم چل پڑے. اب چلتے 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 برا حال ہو گیا، بھوک اور زیادہ تیز ہو گئی. وہ پتہ ساندے گئی وہ بارات. اور چلے کہاں سے تھے؟ ایم یو کالج سے. اچھا. پرانی نارکلی. اچھا. پرانی نارکلی سے ساندے میں بھی آگے پتہ نہیں کہاں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ مقبول سے لوگ ہیں، لیکن وہ بہرحال شک نہیں گزرا. اندر گئے تو انہوں نے دسترخوان زمین پہ بچھایا ہوا تے چنوں والے چاول.
میں کہ ابراہیم در پھٹے منہ مطلب بارہ یہ بچپن کی شرارتیں ہیں اور ضلالتیں ہیں تو ان کا ذکر بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں. سر ایم اے کالج اور پھر اورینٹل کالج، اور آپ کبھی اسٹوڈنٹ یونین کا بھی حصہ رہے؟ نہیں میں نہیں رہا حصہ. ہماری جو اسٹوڈنٹس یونین تھی وہ بدماشوں پر ہی مشتمل تھی. عاطف چودھری اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے قاتل واتل جو تھے. اور اس زمانے میں یہی وجہ ہے کہ کالج کی شہرت بہت بری تھی جب میں لیکچرر بنا ہوں میں. تو جب میں نے وہ لیکچرشپ چھوڑی ہے پھر وہ شہرت اچھی ہو گئی تھی. سر آپ کے بارے میں ایک جملہ کہیں پڑھا تھا کہ عطاء الحق قاسمی کا دل مومن اور دماغ کافر ہے. ہاں یہ اس نے کہا تھا گلزار عرفت چودھری نے کہ عطاء الحق قاسمی کا دل مومن، دماغ چینی اور کرتوتیں امریکی ہیں. یہ اس نے پورا جملہ یہ تھا اس کا. اور یہ کرسچن میرا دوست تھا اور بڑا پیارا دوست تھا میرا یہ. اور ایم اے کی جب امتحان کی تیاری ہو رہی تھی تو یہ میری طرف آ گیا. 2 مہینے میرے گھر ہی رہا اور ہم اس بہانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں امتحان کی. مویا نے تیاری کرنی تھی، گپ شپ مارتے تھے، لطیفے سناتے تھے اور یہ اور وہ. اور 2 دفعہ میں اسے نماز پڑھانے بھی لے گیا مسجد میں. تو ابھی ادھر ادھر دیکھے ادھر دیکھے ممی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھے. تو وہ اس کے ساتھ شاعر بھی بڑا اچھا تھا، وہ بہت اچھا شاعر. اس کی ایک پنجابی غزل کے مجھے شعر یاد آتے ہیں. آسے پاسے گجن بدل کالے کالے، وہ ذمہ دار گھرانے کا تھا. اچھا. آسے پاسے گجن بدل کالے کالے، واہ وچ خیالاں نچن فصلاں ہریاں ہریاں. واہ کیا شعر ہے دیکھیں نا. واہ. ہاں تو پوری غزل اچھی ہے. مجھے اس وقت یہی شعر یاد رہ گیا وہ. اور بعد میں پھر میں اس کی شادی ہوئی تھی سیالکوٹ چرچ میں. تو میں احمد ندیم قاسمی، اچھا. امجد اسلام امجد، خالد احمد، نجیب احمد، اختر حسین جعفری، ہم سب لوگ اس کی بارات میں شریک ہوئے تھے. اچھا پھر نا یہ ایف سی کالج میں، اور رہائش بھی اس کی ایف سی کالج میں تھی. میں نے کالم لکھا ہفت روزہ زندگی میں. ڈاکٹر ویلس کچھ اس طرح کا نام تھا، CIA کا ایجنٹ. اچھا وہ جناب اپنا وہ چھپا تو اس کی انہوں نے آخرت خراب کی اس کی. تو وہ کہتے تھے وہ تمہارا دوست ہے تو آئندہ یہاں نظر نہ آئے. تو گلزار نے مجھے بتایا بلا کے، کہنے لگا یار یہ مجھے دھمکی ملی ہے تو میں نے تم سے ایک گزارش کرنی ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہتا پہلے تم ہفتے میں 1 آدھ دفعہ سے اب روزانہ آنا تمہیں میرے پاس. اس طرح کا مرد تھا. پھر ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے نا وہ جو تھا نا وہ بھنگی بھنگی رہتے تھے، وہ بڑی خراب جگہ تھی. وہ انہوں نے وہ اٹھوا کے نا ان سب کو دے دیے فیروز پور روڈ پہ زمین دے دی پوری پوری اور گھر. تو وہاں جو عیسائی مشنریز تھے انہوں نے تنظیمیں انہوں نے وہاں اپنے خیمے لگائے احتجاج کے لیے. یہ بھی نہیں گا نہ جائے گا سی گلزار ہوا لیکن بڑا لفٹ تھا جی. تو یہ بھی ان میں احتجاج کرنے والوں میں شامل تھا. تو پولیس آئی، وہ سارے بھاگ گئے. یہ کھڑا رہا وہاں. یہ دیال سنگھ کالج میں پڑھاتا تھا. پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی اور اس کی ٹرانسفر انہوں نے کر دی لیا یا پتہ نہیں کہاں. تو اب یہ بڑا پریشان تھا. تو ایک دن میرے پاس آیا تو کہنے لگا یار بڑا پریشان ہے میں، تو کچھ کر میرے واسطے. میں کہ میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ تمہاری ٹرانسفر، لیکن اگر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پھر آگے میں تنگ تو نہیں کرے گا تو میں کیا کہوں. تو کہنا کہ جی تنگ تے کرے گا. کیا کمال کا آدمی تھا جی. دیکھیں بڑا کمال کا آدمی اور جملے باز بھی اعلیٰ درجے کا جملے باز تھا. ایسے ایسے جملے کستا تھا کہ میں بھی آگے سے لاجواب ہو جاتا تھا اور امجد بھی لاجواب ہو جاتے تھے ہم. اب مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن اس کی باتیں بہت مزے کی ہوتی تھیں. مجھے بڑا یاد آتا ہے یہ. پھر میں اللہ معافی اس کے جنازے میں بھی میں گیا قبرستان تک. اور اب اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی ہے. جو بیٹیاں تھیں وہ امریکہ میں چلی گئی ہوئی ہیں. بہر یہ ہے اس طرح کے. سر سیاست پہ بات ہم نے کر لی. سیاست پہ بات ہو گئی. سیاحت آپ نے بہت کی. سیاحت تو کچھ پوچھے نا. مطلب وہ تو میں تو جنم کا آوارہ گرد آدمی ہوں. میری تو سفر نامے کی کتاب کا نام ہی شوق آوارگی ہے. اور یہ جاری ہے ابھی جاری ہے. ہاں جاری ہو ساری. نہیں اب
کچھ جب سے یہ گھٹنوں کا پرابلم ہوا ہے نا تو میں احتیاط کرتا ہوں. اب میں لندن تک تو چلا جاتا ہوں لیکن امریکہ یا آسٹریلیا وغیرہ وہاں میں نہیں جاتا بالکل. تو سر ربیع الاول کا مہینہ ہے, میں نے آپ کا کالم بھی پڑھا ابھی جو 12 ربیع الاول کا آیا. کچھ بتائیں آپ نے سعودی عرب کا سفر حج عمرے کی نیت سے کتنی دفعہ کیا اور کیا ایکسپیرینسز تھے آپ کے؟ حج میں نے نہیں کیا, عمرے کی ہے. جی جی. ہاں میں تو عجیب و غریب کیفیت ہے, شاید کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے کہ مجھے جو سرور مجھے مدینہ منورہ میں محسوس ہوتا تھا وہ مکہ میں مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. البتہ یہ بات مجھے یاد ہے کہ جب میں روانہ ہونے لگا عمرے کے لیے تو میرا ایک دوست تھا احمد حسن حامد, اس کی جوان بیٹی اس کی بینائی چلی گئی تھی. تو میرے دل پہ بڑا بوجھ تھا کہ دیکھو یار جوان بیٹی ہے اور والدین ہیں زندہ. پھر یہاں سے مجھے جانا تھا کراچی, کراچی سے آگے میری فلائٹ تھی. کراچی گیا تو میں اپنی بھانجی شاہدہ, میری بھانجی, اس کی طرف چلا گیا تھا. دیکھا وہ بستر پہ پڑی ہوئی اور یہ بازو جو ہے نا اتنا سوجا ہوا اور بڑی تکلیف میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں کیا ہے بازو. کہتے ہیں جی بازو کاٹنا پڑے گا, ڈاکٹر کہتے ہیں. اب یہ ایک اور میرے ذہن پہ ہوگی. پھر میں نے سنا ہوا تھا کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جب خانہ کعبہ جائیں تو خانہ کعبہ پر جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو جو دعا آپ کریں گے وہ قبول ہوگی. تو میں نے آنکھیں بند کر کے نا جب میں نے محسوس کیا کہ خانہ کعبہ قریب آ گیا ہے تو میں نے آنکھیں کھولی اور میں نے دونوں کے لیے دعا مانگی. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر کراچی لینڈ کیا میں نے تو دیکھا میری بھانجی جو تھی وہ خوش و خرم بیٹھی ہوئی تھی. اور میں نے کہا یہ کیا ہوا تمہیں؟ کہتی ایک دن نا اس کے وہ تھوڑا سا بنا ہے وہ, اس کے بعد اس میں سے فاسد مواد نکلنا شروع ہوا. کہتی بالٹی بھر گئی اس سے اور اتنی بدبو کہ وہاں ٹھہرا نہیں جاتا تھا. اس کے بعد سے میں ٹھیک ہوں. پھر میں لاہور گیا تو میں نے احمد حسن حامد سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے بس اتنا فرق پڑا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے اور ہلکا سا پہچان لیتی ہے, چولا جو پہن دونوں پہچان لیتی ہے تھوڑا سا. یہ میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا دیکھو جی یہ بھی ہوتا ہے. آپ نے 4 عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے؟ چاروں دفعہ. لیکن چاروں دفعہ نا میں جب اس زمانے میں شکر ہے کہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. میں نماز کے بعد نا روضہ رسول کے سامنے, فرض کریں یہ روضہ رسول ہے, ادھر یہ دیوار تھی, تو میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نا بیٹھ جاتا تھا بس ایسے ہی, بس آنکھیں بند کر کے نا. مجھے بڑا سکون ملتا تھا وہاں. اور میں نے نعتیں بھی وہاں کہیں, ان میں سے ایک شعر تو بہت مشہور ہوا تھا بہت کہ تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں. تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں. کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں. واہ. تو سر چاروں دفعہ ایکسپیرینس ڈفرینٹ آپ کا رہا, فیلنگس ڈفرینٹ تھیں؟ جو میرا پہلا جو تھا نا اس میں بالکل اور ایکسپیرینس وہ تو یہ تھا کہ جب میں جدہ ایئرپورٹ پہ اترا ہوں اور وہ لینے کے لیے احرام, وہاں میں اندر گیا ہوں, جو تھا واش روم کا لیکن بہت بڑا تھا جہاں وہ, تو احرام باندھتے ہوئے میرے آنسو نکل پڑے اور میں کتنی دیر تک دیوار کے ساتھ منہ لگا کے نا زاروں قطار ہوتا رہا, بہت دیر تک. اس کے بعد پھر حرم تک جاتے جاتے میری پھر نیند آ گئی مجھے رستے میں. جب بس وہاں رکی ہے اترا تو انہوں نے کہا جی یہ مکہ معظمہ آ گیا. اب میرے ذہن میں مکے کا جو نقشہ تھا وہ تو وہی تھا پرانا مکہ. اب میں نے یہاں دیکھا کہ اونچی اونچی بلڈنگ ہے, تو میں نے کہا یہ تو مکہ نہیں ہے. کہنے لگا نہیں یہی مکہ ہے. مجھے جھٹکا لگا پہلا. اس کے بعد پھر جتنے دن میں رہا میرا رونا دھونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ پہلے عمرے کی بات ہے. اس کے بعد پھر دوسرے میں کچھ ہوئی کیفیت. پھر اس سلسلے میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک وہاں تھے مولانا عبدالعزیز شرقی, وہ ساری عمر ان کی مسجد نبوی میں گزری اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی مسجد نبوی کی تاریخ. ترکوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا تھا جی. نجدیوں نے تو وہ سارا تباہ و برباد کر دیا تھا نا, جتنی نشانیاں تھیں یہ وہ.
تو اس نے یعنی یہ حضرت عائشہ کا حجرہ اگر ہے یہاں، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا، یہ وہ جگہ، وہاں ستون بنا دیے تھے نشانی۔ چنانچہ مولانا عبدالعزیز شرکی نے مجھے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی تاریخی سیر کرائی مجھے انہوں نے۔ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی تھی، میں نے کہا چونکہ ساری عمر ان کی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گزری تھی، میں نے کہا مولانا مجھے ایک بات بتائیں کہ محبت میں وصال زیادہ اچھا ہوتا ہے یا فراق؟ کچھ دیر سوچتے رہے، کہنے کہ فراق بہتر ہے۔ بڑا کمال کا جواب تھا یہ، کیونکہ اب ان پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی جو ہونی چاہیے ہر ایک پہ، کیونکہ وہ تو مستقل وہیں رہتے تھے۔ ہاں، تو پھر ایک دن میں نے میرے ذہن میں تھا کہ مدینے کی گلیاں میں دیکھوں، تو اگرچہ ظاہر وہ نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے ڈھونڈ لی، اور کیونکہ اس زمانے میں سارا مدینہ منورہ جو تھا وہ اس پر مسجد تعمیر ہو چکی تھی، پرانا جو مدینہ تھا۔ اچھا، میں نے گیا تو ایک دوست کے ساتھ، تو میں نے دیکھا بالکل پرانی گلیاں، ظاہر ہے اس زمانے کی تو نہیں ہوگی لیکن وہ اتنی پرانی تھیں کہ جو مکان بھی تھے وہ نیچے دھنس کے ہوئے تھے۔ تو وہاں میں گیا تو گھومتا رہا بڑی دیر تک، مجھے یہی لگے کہ میں سوچتا تھا یہاں حضور چلتے ہوں گے، یہاں حسن اور حسین ہوتے ہوں گے یہاں پہ، یہاں حضرت ابو بکر ہوں گے، یہاں حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، مختلف صحابہ کے نام میرے ذہن میں آتے رہے کہ وہ انہی گلیوں میں گھومتے ہوں گے سارے۔ ہاں، تو عجیب کیفیت جو تھی وہ طاری ہوئی مجھ پر۔ تو یہ میرا بڑا ایک یادگار سفر ہے جو۔ اب میں سر اس فیلنگ کو جو اس وقت مجھ پہ بھی طاری ہوئی، میں یہیں برقرار اس کو رکھتے ہوئے یہیں پہ اس کو روکتی ہوں، اور ہمارے ساتھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں۔ سر والد صاحب کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی اور عقیدت و احترام تھا بہت زیادہ تھا۔ سر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک دفعہ وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے تھے اور انہوں نے ایک رات بھی نہیں میں سناتا ہوں، ناراض نہیں ہو کے گئے تھے جی سر، وہ ایک دفعہ گئے تو اس کے بعد بارش شروع ہو گئی بہت زیادہ، جی سر، بہت زیادہ بارش ہوئی تھی۔ تو اب شام ہو گئی تو ابا جی نہیں آئے، رات ہو گئی ابا جی نہیں آئے۔ پھر میں نے تمام ہاسپٹلز میں جا کے پتہ کیا کہ کوئی زخمی تو یہاں نہیں ہے، تو پتہ چلا نہیں ہے۔ پھر حتیٰ کہ میں نے جو ہسپتالوں کے جو مردہ خانے تھے وہاں میں گیا، مجھے وہ بھی بڑا خوفناک منظر تھا میو ہاسپٹل کا، جیسا فلموں میں دیکھتے ہیں اس وقت لائٹ نہیں تھی، وہاں اندھیرا سا، ایک بابا میرے آگے آگے چل رہا ہے اور بڑا سارا پھاٹک تھا اس کا جو مردہ خانے کا، وہ اس نے کھولا، اندر گیا، مردے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے، واقعی مردے انہوں نے دیواروں کے ساتھ لگائے ہوئے تھے اور کچھ زمین پہ پڑے ہوئے تھے، جگہ کی کمی کی وجہ سے۔ ہاں، اور باقی اس میں بھی ہوں گے، فریزر میں بھی ہوں گے، جو بھی تھا۔ اب میں نے دیکھا تو مجھ سے ایک مجھے لگا جیسے ابا جی ہیں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ابا جی کے یہاں موقع تھا، وہ نہیں تھا اس کا، اور ویسے بھی اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، تو ابا جی دھوتی نہیں باندھتے تھے۔ اب میں پریشان حال واپس آ گیا گھر۔ اچھا، اس زمانے میں موبائل تو ہوتا کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی سسٹرز کو فون کیا جہاں، لیکن پورے شہر میں بارش ہوئی تھی۔ اب صبح ہو گئی تو اب میں جاگ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر بعد میں دیکھا ابا جی آ رہے ہیں، میں لڑ پیا ابا جی کتنے چلے گئے جی تسی، غصے کا اظہار کیا، تو میں نے انہوں نے جب بھی پالی کہنے لگے اچھا میرا بیٹا میرا انتظار کرتا رہا، شکر ہے میں نے آج پتہ لگا کہ تم میرے نال محبت کرنا۔ جی ہاں، یہ اس طرح کے واقعات ہیں ابا جی کے بہت زیادہ۔ سر ایک سوال اور تھا، مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ ہیں تو عطا الحق قاسمی صاحب امام ابو لطیفہ ہیں، تو یہ نہیں اس نے نہیں لکھا میرے خیال میں، لیکن جس نے بھی لکھا اچھا ہی لکھا ہے۔ سر میں نے خود پڑھا ہے، سر میں نے پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے آپ کے بارے میں۔ اچھا جی سر، تو سر یہ جو امام ابو لطیفہ ہیں یہ اپنی ظرافت کے لیے توانائی کہاں سے لیتے ہیں؟ ظرافت میرے خیال میں یہ طبی ہوتی ہے، جی سر، اس میں کہیں سے لینی نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے یاد ہے میری بہنیں جو تھیں میں سارا دن ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، تو وہ اسی وقت کہتی تھی تم مراسی کے نہیں گا، تو بہرحال
اور پھر مجھے موسیقی سے بھی بڑا شوق تھا، تبلا بجانا تو ساری کی ساری. پھر میرے دوست جو تھے اس زمانے کے مال ٹاؤن میں، وہ سارے بڑے پڑھے لکھے یہ وہ بڑے بڑے گھرانوں کے، تو ان میں بھی میری بڑی شہرت تھی. ایک ظریف الطبع ایک ہنسمکھ دوست کی نا. اس کے بعد میری رائٹنگ بھی یہی شروع ہو گئی. ہاں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا نام جو ہے اس میں بڑا کافی ہے. سر ایک سوال اور ہے سر، 1970 میں آپ کی بائک چوری ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا؟ 1970 سے پہلے کی بات ہے. جی سر. وہ تھی لمبریٹا اسکوٹر تھا. جی سر. لمبریٹا. تو آپ نے چور کے خلاف آرٹیکل لکھا تھا. کس کے؟ چور کے خلاف. ہاں. چور کے بارے میں. ہاں، وہ تھا، اس کا عنوان تھا محترم چور صاحب. تو نیچے میں نے لکھا کہ یار ابھی تو میں نے اس کی قسطیں ادا کرنی تھی اور تم لے گئے ہو تو خدا کا واسطہ ہے واپس کر جاؤ. وہ بڑا مزیدار کالم تھا، دلچسپ. جی سر. حالانکہ میرے لیے وہ بہت بڑا سانحہ تھا کہ ساری عمر کی محنت کے بعد ایک لمبریٹا لیا تھا، وہ بھی تو وہ کالم اتنا اچھا تھا کہ اس دور کے سب بڑے بڑے کالم نگاروں نے نا میرے کالم کو بنیاد بنا کر کالم لکھے. انتظار حسین نے لکھا، ابن انشا نے لکھا، اچھا نصر اللہ خان ہوتے تھے اس زمانے میں، انہوں نے لکھا. مطلب کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کالم نہ لکھا ہو. اس میں ایک سہیل نام کا تھا، پیپلز پارٹی کے روزنامہ مساوات میں وہ تھا، اس نے بھی لکھا. اچھا، وہ ایک دن مجھے اسکوٹر مل گیا واپس، تو پھر میں نے کالم لکھا کہ محسن چور صاحب کا شکریہ. تو میں نے کہا کہ اس طرح وہ کالم چھپا تھا، اس کے اوپر سارے کالم نگاروں نے بڑے اچھے کالم لکھے. ایک کالم مساوات کے سہیل نے بھی لکھا تھا. میرا خیال ہے اس نے اس کا کالم پڑھ کے تو واپس کیا ہے، اس نے سمجھا یہ پارٹی کا حکم ہے. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ ملا مجھے ہنس ہنس کے دورہ ہو رہا تھا. اس نے یہ نہیں کیا کہ مائنڈ کیا ہو یا کوئی اور. بڑی ایک سیاسی رواداری ہوتی تھی. آج کل کے کتے اگر پہ جاتے ہیں لوگ کی جدوں تجھی کوئی اختلافی گل کرو کسی میں. سر آج کی نشست کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم باقی باتیں کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ.